چاہے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اربعین عطار حصہ 2، صفحہ نمبر 16 پر حدیث پاک نمبر 16 تحریر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں چاہیے کہ ہر کام سے پہلے اچھی نیت کرنے کی عادت بنائے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ میت کو دفن کر لینے کے بعد آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ شخص کیا دنیا سے واپس آنے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ دوبارہ سنیے، بڑی زبردست بات، اصلاح کا انداز اور سمجھانے کا زبردست طریقہ دیکھیے۔ حسن بصری جنازے میں شامل ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ، میت کو دفن کر دیا گیا۔ اب آپ ایک شخص سے پوچھنے لگے اس میت کے بارے میں جو دفن کر دیا گیا، جس کو دفنایا گیا، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ شخص کیا دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ کیا یہ شخص زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا جس سے یہ سوال کیا گیا تھا، اس نے کہا کہ ہاں ضرور یہ اس کی خواہش رکھتا ہوگا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر فرمایا پھر ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ہم اس میت کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ ابھی ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ہم دنیا میں موجود ہیں، پھر ہم نیکیوں کی طرف کیوں نہیں بڑھتے اور ہم گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟
یہ فرما کر امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے چل پڑے. آپ کہتے جاتے تھے کہ اگر دل زندہ ہو، آپ کیا کہتے تھے کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر نصیحت کوئی نہیں. لوگ آج نصیحت کے لیے بہت ساری باتیں سننا پسند کرتا ہے. لوگ کسی کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی کچھ نصیحت والی بات سنا دیجئے، کوئی ہمیں نصیحت کر دیجئے. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر نصیحت کوئی نہیں. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے نا کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. جنازہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے. یہ مرنے والا ہمیں نصیحت کرتا ہے. یہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے یہ ہمیں نصیحت کرتا ہے. واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خود غور کریں. جو حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے چوٹ کرنے والی بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے، جو قبر میں لیٹے ہیں، ان کے اعمال اچھے تھے یا برے وہ اپنے اعمال کو دیکھ چکے. اب آپ ہی بتائیے ان قبر میں لیٹے ہوئے کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ جو مجرم ہے وہ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے اے اللہ پاک. اسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کرے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مرنے والوں کی خواہش، وہ لوگ جو دنیا سے پردہ کر گئے، ان کی تمنا کاش ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے. اب کی بار تو ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں گزاریں گے، دن رات نیکیوں میں مصروف رہیں گے، ایک بھی گناہ نہیں کریں گے، گناہوں کے قریب تک نہیں جائیں گے. مرنے والوں کی یقیناً یہی خواہش ہوگی، اور یہ ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے اس چیز کو. ہم میں سے ہر یہاں موجود اسلامی بھائی اس چیز کو محسوس کرتا ہے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس سے غافل ہیں. ہم اس معاملے میں غور نہیں کرتے. ہم واقعی میں یہ ہمارا ذہن ہے کہ مرنے والا یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ آج اس دنیا سے یہ چلا گیا، اب اس کا عمل تو منقطع ہو گیا، اب اس کے لیے عمل کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ اب وہ کچھ نیکیاں کر لے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک کی مہلت اسے اب نہیں دی جا سکتی. اس نے گناہ کیے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں اب توبہ کرنے کی بھی اس کو مہلت نہیں دی جا سکتی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جنازوں میں یہ جو انتقال کر گئے جو لوگ ہم سے پہلے گزر کر قبرستان کی طرف چلے گئے، یہ لوگ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کا سامان کر گئے. کسی نے کیا خوب کہا کہ عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. زمیں کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی میں یہ مرنے والے ہمیں یہ بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ عمل کا وقت تو گزر چکا، سانسیں عطا کی گئی تھی، زندگی بخشی گئی تھی، عمل کے مواقع فراہم کیے گئے تھے، لیکن اسے غفلت میں گزار دیے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ دنیا جانے والی ہے اور جا رہی ہے، آخرت آنے والی ہے
اور آ رہی ہے، آہ موت سر پر ہے، ان قریب بہت جلد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آہ ہمارے عزیز رشتہ دار، بہت ہی پیار کرنے والے، ہمارا لاڑ اٹھانے والے دیکھتے رہ جائیں گے، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، گاڑی بنگلہ مکان بینک بیلنس سب یہی دنیا میں دھرا رہ جائے گا۔ آہ روح جسم سے کھینچی جائے گی، آنکھیں چھت کو لگی ہوگی، آخری ہچکی آئے گی، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رشتہ توڑ کر موت کے دروازے قبر کے گھڑے میں اتر جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے؟ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو نیک اعمال کرنے کے لیے، ابھی نیکیاں کرنے کے لیے بہت وقت ہے؟ نہ، ایک دم کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا خبر آج کی رات بھی پوری گزار پائیں گے یا نہیں؟ کیا خبر صبح کا سورج ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں؟ جی ہاں، یہ زندگی ایک سانس ہی تو ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری ہر سانس قیمتی ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچے، اس سے پہلے کہ ہم قبر میں اترے، اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جائے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے، نیکیوں پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ مرنے کے بعد اگر لاکھ چلائیں گے، ایک موقع مزید عطا کر دیا جائے، پھر موقع فراہم کر دیا جائے، لیکن ایک سجدے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس تو ہے کہ اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز العرفان، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں، اس سے مراد سانس ہے اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا تیرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گرا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جو اپنی جوانیوں پر اتراتے تھے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خطبہ سنیے اور اپنے آس پاس میں رہنے والے اس طرح کے لوگوں کو یاد کیجئے، تصور جمائیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تو بولتے ہیں کہ یار موت کبھی بھی آ جائے گی، یعنی ایک زبان سے کہہ تو رہتے ہوتے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ان کے یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو مجھے کہاں مرنا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ بیمار ہوتا ہے وہ مرتا ہے، جس کو پھلا پھلا بیماری لگ جائے وہ دنیا سے چل جاتا ہے،
جس کی عمر 60 70 80 سال ہو گئی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ابھی تو میری کیا عمر ہوئی ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے لوگ غور کرے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جو اپنی جوانی پر اترایا کرتے تھے. ارے کہاں ہے وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور مضبوط دیواروں کے ذریعے ان شہروں کو مضبوط کیا. ارے کہاں ہے وہ سپاہی, کہاں ہے وہ کمانڈرز جو میدان جنگ میں کامیابیاں سمیٹا کرتے تھے. وقت انہیں زمین میں گھاڑ چکا ہے. وہ اب قبر کے تنگ اور اندھیرے گڑھے میں جا پڑے ہیں. جلدی کرو جلدی کرو, پھر نجات ہے پھر نجات ہے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہے, جنتی صحابی ہے, ان کا یہ خطبہ. پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں, نہ جانے کب موت آ جائے. اس لیے نیکیاں کمانے میں جلدی کیجیے, نیکیوں کی طرف رغبت کیجیے. ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ کرتے چلے جائیے کہ آخرت کے لیے جتنی بھی نیکیاں کر لی جائے کم ہی کم ہے. کوئی بس ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی اب میرے لیے آگے کچھ نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنے درود پاک پڑھ لیے اب بس ہے. آخرت کے لیے جتنی نیکیاں کی جائے اتنی کم ہے. حدیث پاک میں ہے, ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہر مرنے والا افسوس کرتا ہے. پوچھا گیا کہ کس وجہ سے افسوس کرتا ہے, کیوں افسوس کرتا ہے؟ فرمایا اگر وہ نیک ہو تو افسوس کرتا ہے کہ کاش نیک اعمال اور زیادہ کرتا. یعنی مرنے والا اگر نیک ہے تب بھی افسوس ہوتا ہے اس کو کہ کاش نیک اعمال اور زیادہ کر لیتا, اور اگر وہ گناہگار ہو تو افسوس کرتا ہے کہ کاش میں گناہ چھوڑ دیتا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے ہر کام میں چستی دکھاتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں, دنیا کے ہر معاملے میں ہم ایکٹیو رہتے ہیں, مگر نیک اعمال میں سستی ہو جاتی ہے. کھانے کے لیے ہم کبھی نہیں کہتے کہ کل کھا لوں گا, کہتے ہیں نہیں وقت ہوا کھا لیتے ہیں, بلکہ جلدی دے دو بھائی بہت بھوک لگی ہے. کھانے کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ کل کھا لیں گے, لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں کہ یار کل سے پڑھ لوں گا, ابھی رمضان آ رہا ہے نا اس دن سے شروع کر دوں گا, میں تو حج کرنے جا رہا ہوں نا, حج پڑھ کے آؤں گا اس کے بعد شروع کر دوں گا, میں تو عمرہ کرنے جا رہا ہوں عمرہ کر کے آؤں گا تو شروع کر دوں گا, ابھی شادی ہے میرے گھر میں شادی ختم ہو جائے اس کے بعد شروع کر دوں گا. کھانے کے لیے نہیں کہتے کہ یوں ہوگا تو کھا لوں گا, یہ ہوگا تو کل کھا لوں گا, پرسوں کھا لوں گا, ایسا نہیں کہتے. اسی طرح پیسے کمانے کی باری ہو تو آج کے آج ہی کمانے ہیں. پیسے چاہیے آج ہی چاہیے, کل نہیں بھائی, آج دے دو نا اچھے میں اچھا ہے. پیسے کے معاملے میں آج ہی کمانے ہیں. دل کرتا ہے کہ بس پیسوں کے معاملے میں کل کا سورج نکلے ہی نہیں, میں تو راتوں رات امیر ہو جاؤں. اور نیک کاموں کے متعلق ذہن بنتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے نا. نیک کاموں کے حوالے سے کوئی نیکی کی بات کرے کہ بھائی یہ نیکی کر لو, یہ ثواب ہے, یہ ہے, تو کہتے کہ بھائی ابھی تو زندگی باقی ہے, کر لوں گا. بہر اسی طرح سے نیکیوں میں ہمارا ذہن بنتا ہے کہ بعد میں کر لوں گا, ابھی بہت زندگی پڑی ہے, ابھی تو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. اسی طرح اگر باہر ملک کا ویزا لگوانا ہو, باہر جانا ہو, نیا کاروبار شروع کرنا ہو, دنیاوی لحاظ سے کوئی کارنامہ انجام دینا ہو, تو ذہن بنتا ہے کہ کل کرے سو آج, آج کرے سو اب. مگر نیکیوں کی باری آج تھک گیا ہوں. نیکیوں کی باری آتی ہے تو کیا کہتا ہے, آج تو یار تھک گیا ہوں, چلو کل کرتا ہوں, آج تو بہت کام ہے, بہت مصروفیت ہے, کل کر لوں گا. آج دل نہیں کر رہا, کل سے, پرسوں سے, اگلے جمعہ سے شروع کروں گا.
مدنی قافلوں کی دعوت دی جائے، قافلے کی دعوت دی جائے، نیک اعمال پر عمل کی دعوت دی جائے، اجتماع میں آنے کی دعوت دی جائے، اگلے جمعہ سے آ جاؤں گا، رمضان بعد آ جاؤں گا، اگلے مہینے آ جاؤں گا. تو ہمارا معاملہ نیکیوں کے اندر یہی ہوتا ہے. اور دنیاوی معاملے میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یار کل کیوں، آج ہی ہو جائے. یہ پیارے اسلامی بھائیوں افسوس کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے. افسوس، نیکیوں کے معاملے میں کل کل کرتے کرتے زندگی گزر گئی، لیکن یہ کل نہیں آیا اور نہ آنا ہے. الٹا ہم نے قبر میں اتر جانا ہے، اور قبر میں اتر کر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سوچنا کہ ان قریب نے کیا کر لوں گا، یہ سوچ شیطان کے لشکروں میں سے بڑا لشکر ہے. ان قریب نے کیا کر لوں گا. عموماً شیطان اس ذریعے آدمی کو دھوکہ دے لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اکثر جہنمیوں کی پکار یہ ہوگی کہ تف ہے ان قریب پر، تف ہے ان قریب پر. کیا فرمایا؟ اکثر جہنمیوں کی پکار یہ ہوگی کہ تف، یعنی تف ہے ان قریب پر، ان قریب کر لوں گا، ان قریب کر لوں گا، جلدی تھوڑے دنوں میں کر لوں گا. اکثر جہنمیوں کی یہ پکار ہوگی کہ تف ہے ان قریب پر، تف ہے ان قریب پر. مطلب یہ کہ ہم دنیا میں یہی کرتے رہے تھے کہ کل کر لوں گا، کر لوں گا. یہ جو انداز تھا اس پر تف ہے، اسی نے ہمیں نیک اعمال سے دور کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی عبرت کی بات ہے. گویا زیادہ تر لوگ جہنم میں اسی لیے جائیں گے کہ وہ دنیا میں کل کرتے رہے ہوں گے. آج کے آج ہی نیکیوں پر کمر بستہ ہونا چاہیے، مگر افسوس ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے. ہمارے ذہنوں میں بہت سارے پلان ہوتے ہیں، ہمارے دل میں بہت سارے خواب ہوتے ہیں. ہم روزانہ اپنے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں، بہت سارے نئے نئے پلان ہم کرتے ہیں، مگر افسوس نیک کاموں کے منصوبے تیار نہیں کرتے. نیک کام کرنے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا. ہم نے مرنا بھی ہے، ہمیں قبر میں بھی اترنا ہے، اللہ پاک کے حضور حاضر بھی ہونا ہے. اس تعلق سے بس ہم ٹال مٹول ہی کرتے رہتے ہیں. مگر یاد رکھ لیجئے، جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، پھر اس کے بعد کوئی منصوبہ، کوئی خواب، دنیا کا کوئی پلان باقی نہ رہے گا. تب صرف ایک ہی چیز باقی رہے گی، اور وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے. لہذا ہم نے اس دنیا میں آگے چل کر کیا کرنا ہے؟ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا کاروبار، یہ سب کچھ ہمارے مستقبل کے لیے سوچ ہے، لیکن ہمارا عمل ہماری آج کی ذمہ داری ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے دنیاوی مستقبل تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں، اس کی کسی کو خبر نہیں. جس کل کے بارے میں، جس فیوچر کے بارے میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایسا گھر بناؤں گا، ایسی گاڑی لے کر آؤں گا، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر جب تک تیار ہوگا میں اس میں رہنے کے قابل رہوں گا یا نہیں، یا میں اس سے پہلے کسی اور گھر کی طرف منتقل ہو گیا ہوں گا. دنیاوی مستقبل تک ہم پہنچ پاتے ہیں یا نہیں ہے ہمیں کچھ خبر نہیں، لیکن ہم قبر میں ضرور اتریں گے، اپنے اعمال ضرور ساتھ لے کر جائیں گے. یہ ہر مسلمان جانتا ہے. لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم آج اور ابھی سے اپنے اعمال کی فکر شروع کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے، بیان کا موضوع ہی ہمارا
یہ ہے کہ نیکیوں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. نیکیوں کی طرف ہمیں، جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں ہر بات میں ہم جلدی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں نیکیوں کے بارے میں جلدی کرنی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں. ان میں سے یعنی انبیاء کرام میں کے بہت سارے اوصاف بیان کیے، اس میں سے ایک وصف یہ ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. اللہ کے جو نبی ہوتے تھے انبیاء کرام، ان کے بارے میں فرمایا بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. پتا چلا یہ انبیاء کرام کی پیاری پیاری سنت ہے کہ بندہ نیکی کے کام میں دیر نہ لگائے. نیکی کا کام تو بس آج اور ابھی کر لینا چاہیے. آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک بڑا پیارا، بڑا زبردست واقعہ نیکیوں کے معاملے میں ہماری ترغیب کے لیے، کہ نیکی کے معاملے میں ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو گھر جا کے کر لوں گا، یا یوں ہو جائے گا تو کر لوں گا، تو ہو جائے گا تو کر لوں گا. سنیے، صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی. سنیے، بڑا زبردست واقعہ ہے. دو بلکہ کئی ساری اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوں گے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نماز مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سلام پھیرا، فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدم کے ساتھ گھر پر تشریف لے گئے. سلام پھیرتے ہی فوراً گھر کی طرف تشریف لے گئے. تو صحابہ کرام یہ خلاف معمول انداز مبارک دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، اچانک سلام پھرتے ہی حضور گھر پہ تشریف لے گئے. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، مجھے یاد آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھا ہے. سنیے پیارے اسلامی بھائیو، کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھا ہے، بس اسے اپنے پاس رکھنا مجھے پسند نہ ہوا، لہذا اسے صدقہ کر دینے کا حکم دے آیا ہوں. صدقہ کرنے کا ارادہ ہوا کہ یہ رکھنا پسند نہیں ہے، گھر گئے اور حکم ارشاد فرما کر آ گئے کہ اس سونے کے ٹکڑے کو صدقہ کر دیجئے. اس حدیث پاک پر پہلے تو پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنے کی رغبت ملی، وہاں پر دو تین اور بھی چیزیں ہمیں اس سے ملی. بیان ہوا ہے کہ اس حدیث پاک پر غور فرمائے تو پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا عشق کیسا نرالا تھا. ان بلند رتبہ ہستیوں کی پوری توجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی طرف ہوتی تھی. یعنی ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک ہستیاں نوٹ کرتی تھی کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول یہ عمل کیسے کیا. سبحان اللہ. جہاں کوئی عمل مبارک معمول شریف سے ہٹ کر ہوا، فوراً صحابہ کرام حکمت معلوم کرنے کی فکر میں لگ جاتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے. مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے دونوں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر خدمت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وہاں مسکرائے. یہ دیکھ کر دونوں صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے، اس لمحے آپ مسکرایا نہیں کرتے، آج کیا بات ہوئی؟ آج کیا بات ہوئی، کیوں مسکراتے؟ تو صحابہ حضور کی ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، گویا یہ وقت اور یہ لمحہ بھی نوٹ رکھتے تھے کہ اس لمحے حضور مسکراتے ہیں اور اس لمحے نہیں مسکراتے. صحابہ کرام کا یہ عشق تھا حضور کی ہر بات. اسی طرح ایک روز عصر کی نماز میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول دعا مانگے بغیر جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے، جو پہلے حدیث پاک میں نے بیان کی وہ کہ اسی طرح ایک روز عصر کی نماز میں یہ ہوا کہ آپ خلاف معمول دعا مانگے بغیر
جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام چونک گئے, گھبرا گئے کہ آج ایسا کیا ہوا, یہ خلاف معمول عمل مبارک کیوں کیا. پتا چلا کہ صحابہ کرام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بغور دیکھتے اور نوٹ کیا کرتے تھے. تبھی تو ہم نعرہ لگاتے, امیر اہل سنت نے نعرہ دیا نا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول تھا. اب آئیے اسی ہمارے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں, اسی حدیث پاک پر, نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث پاک پر یوں بھی غور فرمائیے کہ گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کرنا تھا, طے ہو گیا, خیال آیا تھا نماز پڑھ کے کہ یہ صدقہ کر دینا ہے. یہ بھی ممکن تھا کہ نماز کے بعد آپ معمولات کے مطابق وہاں تشریف رکھتے, نماز کے بعد دعا کرتے, صحابہ کرام سے ملاقات کرتے, پھر گھر تشریف لے جاتے اور صدقہ کر دیتے سونا. یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ نماز کے بعد سکون سے دعا کر لیتے, صحابہ سے مل لیتے, گھر تشریف لے جاتے, پھر صدقہ کر دیتے, پھر حکم فرما دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ صدقہ فرمانے میں ذرا بھی دیر گوارا نہیں کرنی چاہیے اور فوراً صدقہ کر دینا چاہیے. ہمارا بھی کبھی کبھی ذہن بنتا ہے, کوئی اچھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ یہ چیز میں راہ خدا میں دے دوں گا یا کھلا نیک عمل کر لوں گا, لیکن ہم پھر یہاں سے جیسے اجتماع میں ہم آتے ہیں بارہا, یا نیتیں کروائی جاتی ہے, بہت ساری نیتیں کرتے ہیں, یہاں ذہن بنتا ہے, لیکن باہر جا کے ہم پھر دور ہو جاتے ہیں, پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو جب پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح کا موقع ہمیں مل جائے تو وہ عمل فوراً سے پیشتر کر لینا چاہیے. اللہ اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نیکی ہے, وہاں تو نیکی کے سوا کسی اور کام کا تصور تک نہیں ہو سکتا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جن کی پیاری اداؤں کو اپنانا افضل ترین نیکی ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے میں جلدی فرمائی. پتا چلا نیکیوں میں جلدی کرنا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نیکیوں میں جلدی کیا کرے. بس جیسے ہی موقع مل گیا, اب 3 گھنٹے اور منٹ تو دور کی بات, 1 سیکنڈ کا بھی انتظار نہ کرے, فوراً وہ نیکی کر لے. سبحان اللہ. تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں موقع ہوتا ہے نیکیوں کا جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو آئیے مزید سنتے ہیں اسی حوالے سے نیکیوں میں جلدی کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے. اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کرے. کیا فرمایا؟ وہ توجہ سے سنیے, بہت پیاری حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے. جیسے سمجھیے اس کو کہ ابھی ہم زندہ ہیں, یہ ہمارے لیے بھلائی کا دروازہ ہے. جو لوگ مر چکے ان کے لیے بند ہو گیا, اب وہ نیک کام نہیں کر سکتے. جیسے ہم زندہ ہیں, یہ بھلائی کا دروازہ ہے. ہماری سانسیں چل رہی ہے, یہ بھلائی کا دروازہ ہے. ہمیں نیکی کی دعوت دی گئی, ہمیں بلایا گیا, ہم اجتماع میں آ گئے, یہ ہمارے لیے بھلائی کا دروازہ ہے. بھلائی کا گیٹ ہمارے لیے اوپن ہو گیا. بیان سنا ہم نے کہ نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے. اب دل میں جذبہ بڑھا, دل میں خیال آیا کہ واقعی میں نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے. یہ بھلائی کا دروازہ ہے, یعنی فوراً سے پہلے نیکی کر ڈالے, کچھ دیر بعد کل پرسوں پر نہ ڈالے. کیا خبر کب یہ توفیق چھین لی جائے, پتا نہیں کہ یہ توفیق کب چھین لی جائے. اور ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ نمازوں کے لیے آتے تھے پہلے, اب نہیں آتے.
یعنی ان کے بھلائی کا دروازہ گویا ان پر بند کر دیا گیا. ہمارے ہاں ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کام کو پہلے اور آخرت کے کام کو بعد میں رکھتے ہیں. سنیے, بڑا زبردست کام کی بات ہے. ہم لوگ دنیا کے کام کو پہلے اور آخرت کے کام کو بعد میں رکھتے ہیں. اگر اس کا سیدھا کر لیا جائے, یعنی یوں ہو کہ اگر ہم دین کے کام کو, آخرت کے کام کو پہلے اور دنیا کے کام کو بعد میں رکھے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. چنانچہ اس ضمن میں ایک بہت پیارا واقعہ سنیے. سبحان اللہ, بہت پیارا واقعہ ہے. پچھلی امتوں کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 میاں بیوی تھے. دونوں بہت نیک اور عبادت گزار تھے. اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا کہ تمہیں جوانی میں یا بڑھاپے میں مالدار کر دیا جائے گا. اب یہ فیصلہ تم کر لو کہ تم نے جوانی میں مالدار ہونا ہے یا بڑھاپے میں. سبحان اللہ. یعنی اللہ پاک کی طرف سے اس وقت کے نبی پر ایک عبادت گزار میاں بیوی کو یہ پیغام پہنچایا گیا. سبحان اللہ. کیا پیغام تھا؟ کہ جوانی میں یا بڑھاپے میں تمہیں مالداری عطا کی جائے گی. اب فیصلہ تم کر لو کہ جوانی میں مالدار ہونا یا بڑھاپے میں. اب یہ دونوں سوچ میں پڑ گئے میاں بیوی. شوہر کہنے لگا کہ جوانی میں چونکہ طاقت ہے, میں ابھی یعنی بہت عبادت کر سکتا ہوں, لہذا ابھی مالداری لے لیتے ہیں تاکہ کمانے کی فکر نہ رہے اور خوب عبادت کروں. مالداری اس نے سوچا کہ جوانی میں لے لیتا ہوں تاکہ کمانے جانا نہیں پڑے گا, عبادت کر سکوں گا. کس کو فوقیت دی اس نے؟ عبادت کو, کہ عبادت میں آسانی ہو جائے گی, مجھے جوانی میں مالدار کر دیا جاتا ہے. تو اب باری آئی بیوی کی. شوہر نے کہہ دیا کہ جوانی میں مالدار ہونا ہے تاکہ عبادت میں آسانی ہو جائے. بیوی کی باری آئی. بیوی بولی نہیں, عبادت کی اصل عمر تو جوانی ہے. انہوں نے بھی کہا جوانی میں عبادت ہوگی, یہ بھی کہتے ہیں جوانی, عبادت کی اصل عمر تو جوانی ہے. ابھی مال سنبھالنے میں لگ گئے تو عبادت نہیں ہو پائے گی. یعنی ابھی مال بہت آ گیا تو ہم سنبھالنے میں اس کے پیچھے لگ جائیں گے, عبادت نہیں ہو پائے گی. بڑھاپے کی مالداری لے لیتے ہیں. اس وقت مال کی ہرس بھی زیادہ نہیں ہوگی اور کمانے کی فکر بھی نہیں ہوگی. یوں بڑھاپے میں عبادت آسانی سے کر لیں گے. سبحان اللہ. یہ دونوں کا معاملہ ہو گیا. اللہ پاک کے نبی کی طرف وحی بھیجی گئی کہ انہیں فرما دیجئے تم نے مال پر عبادت کو ترجیح دی. یعنی تم یہ سوچنے کے بجائے کہ مال کی ضرورت زیادہ کب ہے, تم نے یہ سوچا کہ عبادت میں آسانی کس صورت میں ہے. تم نے یہ سوچا لہذا تمہیں جوانی اور بڑھاپے دونوں میں مالداری عطا کی جاتی ہے. پتا چلا کہ انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ آخرت کو. کس چیز کو ترجیح دی؟ آخرت کو ترجیح دی. عبادت کو انہوں نے ترجیح دیا تو ان کے لیے ان کی دنیا بھی بہتر ہو گئی, جوانی بھی بہتر ہو گئی اب, اور بڑھاپا بھی بہتر ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال میں جلدی کریں. کسی بھی معاملے میں نیک اعمال کی جب بات آئے تو اس میں جلدی کیا کرے. اس طرح کی چیزیں نہ کرے کہ بھائی کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا. یہ کل کبھی آنے والا نہیں ہے. یہ کل کبھی آنے والا نہیں, آتا ہی نہیں ہے. کل بولیں گے تو پھر کل ہو جائے گا, کل بولیں گے تو پھر کل ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ کل آنے والا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک چیز آخری, اس کے بعد ہم بیان کو اختتام کی طرف لیتے ہیں. مثال کے ذریعے نیک کاموں میں جلدی اور بندہ تھوڑی سی اگر توجہ کرے تو اس کی نیکیوں میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے, اس معاملے میں تھوڑا سا یعنی مختصر بیان کر کے بیان کو اختتام کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے ہاں ایک یہ بھی معاملہ پایا جاتا ہے کہ لوگ جو
نیک کام کرتے ہیں وہ بھی ٹال مٹول سے کرتے ہیں اور کافی دیر لگا دیتے ہیں. سنیے, ہمارے یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایک تو ہوتا ہے کہ جو نیکی ہی نہیں کرتا, وہ ٹالتا رہتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ نیک کام کرنا ہے اس کو, لیکن اس میں بھی وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. کیسے لیتا ہے؟ مثلاً کتنے ایسے ہیں جو نماز با جماعت باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں, مگر نماز کے لیے جانے میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور ان کی 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے. یعنی ان کا ہوتا ہی ہے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, کچھ بھی ہو جائے جانا ہی مسجد میں ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کی 1-2 رکعت اب نیکی کے لیے جا ہی رہا ہے بندہ, لیکن پھر بھی بسا اوقات مسجد تک پہنچ گیا ہوتا ہے بندہ اور باہر ہی کھڑا ہو جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ نماز کے لیے جانا ہی ہوتا ہے تو جلدی بڑھ جائے. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کا وقت بلکہ خطبے کے دوران مسجد پہنچتے ہیں, ان کو جمعہ کے لیے جانا ہی جانا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی انتظار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح اجتماع میں شرکت کرنے والوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں جیسے مثلاً اجتماع میں آنا ہی آنا ہے آج, لیکن اس میں ابھی چلتے ہیں نا, ابھی چلتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں, ابھی تو تلاوت ہو رہی ہوگی, ابھی تو شروع ہوا ہوگا, چلتے ہیں یوں کر کے. ابھی آتے آتے پھر ادھر ہو کے آ جاتے ہیں, تو چائے پی کے آ جاتے ہیں. نیکی کے لیے آنا ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, تاخیر کر رہے ہو. تو ایسا بھی نہ کرے, تھوڑا سا اپنا ذہن بنائے, اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کی طرف راغب کرے, اور یوں نماز کے لیے آتے ہوئے پہلی صف, ایسے ہی مسجد میں بھی آنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو آ کے پیچھے ہی بیٹھی ہوتی ہے, حالانکہ پہلی صف خالی ہوتی ہے. اب اس کو اگر نیکی کمانی ہو تو پہلے سے آیا, اور سنت اگر وہ پہلی صف میں ہی پڑھتا ہے, آگے آ جاتا ہے تو اس کو پہلی صف مل جاتی ہے. آیا تھا پیچھے ہی بیٹھا رہا, سنتیں بھی پیچھے ہی پڑھ لی اس نے, تو اب اس کو پہلی صف نہیں ملی, اس کا ثواب کم ہوا ہے نا. اس کے مقابلے میں جو پہلی صف میں پڑھنے والا ہے اس کے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, نیکیوں کی طرف اپنی رغبت بڑھائیے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے. انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اچھی صحبت کے بارے میں چند مدنی پھول سن لیجئے. 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1, انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. صحبت یعنی کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی بات ہے. دوسرا فرمایا, آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے, لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس کو دوست رکھتا ہے. اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا, اور یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا, اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے اس سے بدبو آئے گی, تو اس سے بدبو پائے گا. حدیث شریف میں فرمایا گیا, بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ